عبد المطلب نے جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کے بال اتروائے، صدقہ کیا اور اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، قبیلے کے لوگوں کو ایک بڑی ضیافت دی، کھانے بنے، لوگ اکٹھے ہوئے، تو اب سب کو اشتیاق ہے کہ بچے کا نام کیا رکھا گیا، تو وہ پوچھتے ہیں کہ قریش کے سردار نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ سیرت پوڈ کاسٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر سے ہم اپنی روح کو تر و تازہ کر رہے ہیں۔ اعجاز صاحب، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 5 نام ہیں، محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3532۔ اور قرآن پاک کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قرآن مجید میں محمد جو ہے یہ نام 4 مرتبہ آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام احمد ہے یہ قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، والدہ اور دادا دادی کے ساتھ نانا نانی کی بات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب کا نام سب جانتے ہیں، عبداللہ بن عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام آمینہ بنت وہب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب بن ہاشم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نانا کا نام وہب بن عبد مناف ہے، جبکہ نانی کا نام ہے برہ بنت عبد العزیٰ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد کے زمانے میں یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی خوشخبری اور اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے موقع پر دیکھا تھا۔ تو اعجاز صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 7 دن کے ہو گئے ہیں تو ایک بڑا خوبصورت منظر ہے، ایک ایونٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی نام آپ نے جی سرکار کا، والدہ، دادا دادی، نانا نانی، جی یہ ہم سب کو زبانی یاد ہونے چاہیے۔ جی نہ تو بہت لمبے ہیں، نہ بہت مشکل ہیں، نہ تعداد میں زیادہ ہے کہ آپ کے اتنا یاد کیسے رکھا جائے۔ جی تو یہ ایک سعادت اور عزت کا ہمارے لیے باعث ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے بات کی 7 دن کے ہو گئے، جی ہم نے ولادت کے متعلق باتیں کر لی، جی اس وقت کے واقعات اور معاملات کی بات کر لی، اہل علم کی بات کر لی، جی یہودی راہب یا علم رکھنے والے ان کی متعلق بات کر لی، عیس یا عیسو جو راہب تھا اس کی بات کر لی، یوسف کی بات کر لی، حسان بن ثابت کی بات کر لی۔ اور جب 7 دن کے سرکار ہوتے ہیں نا تو عرب کے رواج کے مطابق جی جی سر کے بال اتروائے جاتے ہیں۔ جی جی، تو جناب عبد المطلب حجام کو، نائی کو، باربر کو بلاتے ہیں جی اور سرکار کے سر سے بال اترواتے ہیں۔ جی اب ان کو پتہ ہے کہ یہ کتنا قیمتی جی بچہ ہے، یہ کون ہے، تو وہ ان بالوں کے برابر سونا صدقہ کرتے ہیں، بالوں کے وزن کے برابر، بالوں کے وزن کے برابر، جی یعنی جتنے بال بھی اترے ہیں جی سر سے ان کو سونے کے برابر، یعنی سب سے مہنگی دھات یا سب سے مہنگا جی جی اس زمانے میں عرب میں سونا ہے، گولڈ، اس کے برابر تول کے صدقہ کرتے ہیں۔ یہ آج بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ 7ویں دن عقیقہ کرتے ہیں، 7ویں دن نام رکھتے ہیں، 7ویں دن بال اترواتے ہیں، اور جو قریبی کچھ رشتہ دار ہیں ان کو بلایا جاتا ہے، اور حضرت عبد المطلب نے بھی یہ کیا کہ انہوں نے ضیافت بھی کی ہے لوگوں کی۔ یہ کام سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن، جنہیں عام زبان میں امام حسن ہم کہتے ہیں، جی حسن بن علی، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور علی ابن ابی طالب کے بیٹے، بڑے بیٹے حسن کے پیدا ہونے پہ سرکار نے یہ چیزیں اسٹیبلش کی
7वें दिन नाम रखा गया, 7वें दिन अकीका किया गया, 7वें दिन बाल उतरवा के जो भी चांदी या सोना उसके बदले में सदका किया होगा। सो ये सुन्नत उससे सरकार की सुन्नत इस्टेब्लिश हुई। अरब का रिवाज भी यही था। सो अब्दुल मुत्तलिब ने, जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते के बाल उतरवाए, सदका किया और अपने रिश्तेदारों, अजीजों, कबीले के लोगों को एक बड़ी ज़ियाफत दी। खाने बने, लोग इकट्ठे हुए, तो अब सबको इश्तिहाक है कि बच्चे का नाम क्या रखा गया। जी। नहीं, तो वो पूछते हैं कि कुरैश के सरदार ने अपने पोते का नाम क्या रखा है। अच्छा, ये आज भी एक्साइटमेंट होती है जब आपको कोई अजीज, दोस्त, जी। ताल्लुक वाला बताता है कि मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, बेटी पैदा हुई है, तो आप मुबारक देने के बाद अगला सवाल पूछते हैं, अच्छा उसका नाम क्या रखा है। नहीं, एक तो आपका मतलब ये होता है कि आपको नाम पता हो, आइंदा आप नाम से पुकारे, नाम से पूछे। दूसरी एक्साइटमेंट होती है बिल्कुल। कि और पंजाबी कल्चर में तो नाम रखना एक बहुत बड़ा जुए शीर लाने वाली बात है। फुफी चाहती है मेरी मर्जी का नाम रखे, तो खाला चाहती है मेरी मर्जी का नाम हो, नाना नानी अपनी जगह ख्वाहिश रखते हैं कि उनकी मर्जी हो, दादा दादी समझते हैं ये हमारा हक है। अगर तो ये कहीं एमिकेबली सेटल हो जाए तो बड़ी वरना पर्चियां डालनी पड़ती हैं। जी, पर्चियां डालनी पड़ती हैं, या यहाँ तक भी होता है कि नाना नानी सारी जिंदगी उस बच्चे को किसी और नाम से बुला रहे हैं, ऐसा भी है, और बाकी सारा खानदान उनको किसी और नाम से, या फिर 2-3 नाम भी रखे जाते हैं। मेरा दिल चाह रहा है, शायद मैं अपने अब्बा जी को याद करना पसंद करती हूँ, तो इस वजह से जैसे मेरे अब्बा जी काफी रिलीजियस थे और माशाल्लाह बहुत इस्लामिक हिस्ट्री का नॉलेज रखते थे, तो हजरत सफूरा से उन्हें बड़ी मोहब्बत थी। तो वो जैसे हमारे घर की फैमिली की भाइयों में से पहली बच्ची जो आई है, तो उसका नाम उन्होंने सफूरा रखा और सारी जिंदगी उस बच्ची को सफूरा कह के ही पुकारते रहे। बिल्कुल ही। तो ये बड़ा हमारे कल्चर में जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वाइफ का नाम था। जी, जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादी जी, ये बायस नज़ा बन जाता है हमारे यहाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए जी। अगर मुझे मेरी ज़ाती अप्रोच पूछें तो ये उस माँ का हक है जी, जिसने ये सारी तकलीफ उठाई है कि उस बच्चे का नाम रखे। अच्छा चलिए, माँ बाप दोनों, क्योंकि एक ही फैमिली, एक ही इंस्टीट्यूशन, एक ही मसला है, जहाँ तक भी मैं समझता हूँ मियाँ बीवी अगर आपस में कोई भी किसी शौक से, ख्वाहिश से नाम रखना चाहते हैं तो ये उनका हक है। उसके बाद हम जो दादा दादी या नाना नानी को देते हैं ये उनकी इज्जत के लिए। बिल्कुल ऐसा। क्या आप हमारे बड़े, आप नाम रख दें। मेरे वालिद ने क्या किया, जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई ना, तो अब्बा जी से कहा गया कि अब्बा जी नाम रख दें। हमारी ख्वाहिश थी कि हम मनाइल नाम रखें। मनाइल का मतलब है अल्लाह ताला का तोहफा, मनाइल एजाज उसका नाम रखना चाहते थे। तो अब्बा जी को कहा, अब्बा जी ने कहा कि पहले बेटे या बेटी का नाम रखना ना ननिहाल का हक है। तो तुम्हारी मदर इन लॉ, इन बच्चों की नानी बैठी है, जो पसंद करती है ना रख दे। अच्छा, खाला को यानी मेरी मदर इन लॉ, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, उन्हें पता था हमें क्या पसंद है, उन्होंने वही रख दिया। बनाए जाते थे। तो बड़ी एमिकेबली है। तो मैं ये समझ, अच्छा मैं अपने घर की या इर्द गिर्द की मिसालें सिर्फ इसलिए देता हूँ कि सोल्यूशन ढूंढे जा सकते हैं। सोल्यूशन ही ढूंढना कमाल है। उसको बाइस नज़ा बनाना, जिद बना लेना या खुशी को एक परेशानी में कन्वर्ट कर लेना कोई कमाल नहीं, कोई कमाल नहीं। सो उन्होंने पूछा, सरदार ने, मक्का के सरदार ने, मक्का में जनाब अब्दुल मुत्तलिब वाज नॉट द लीडर या सरदार ऑफ कुरैश ओनली, he was much higher than that. He was considered as father of the nation, father of the valley, या उस पूरे इलाके में सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे अहम फादर लाइक फिगर जनाब अब्दुल मुत्तलिब थे। जनाब अब्दुल मुत्तलिब चूंकि सरदार थे और उस वक्त वही सारी दुनिया थी, उनके लिए तो मक्का ही सारी दुनिया होती थी ना। तो बड़ी उन्होंने ख्याल से पूछा कि मक्का के सरदार ने अपने पोते का नाम क्या रखा है। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मोहम्मद। बड़े हैरान होते, पहली ये नाम सुना नहीं हुआ जी, अरबी तो वो जानते हैं, यानी उनके लिए इस नाम का मतलब मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नाम कभी सुना नहीं है, क्योंकि नाम सुना नहीं था, कभी रखा नहीं गया था। और हर खानदान में नाम रखने का कोई ना कोई रिवाज, तरीका, नोमेनक्लेचर या वो राइम्स होती हैं। हसन, अहसन, मोहसन, इस तरह के नाम एक घर में चल रहे, माजिद, वाजिद, आतिफ,
زاہد، ساجد، کسی زمانے میں تو چلتے ہی ہم کافیہ نام تھے جی نا؟ ایسے نام چلتے تھے. سو اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ ہر خاندان میں نام رکھنے کا کوئی نہ کوئی زاویہ، طریقہ، ریزن تھی. تو ان کے لیے بڑی حیرانی تھی. انہوں نے کہا آپ نے یہ نام اتنا مختلف کیوں رکھا جی اپنے خاندان کے باقی بیٹوں، پوتوں، باقی لوگوں کے نام سے؟ تو جناب عبد المطلب بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں جی مجھے یقین ہے جی کہ میرے بھتیجے کی ساری دنیا میں تعریف کی جائے گی، ساری کائنات میں تعریف کی جائے گی. جی تو اسی لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا، یعنی تعریف کیا جانے والا، جی پریز وردی. محمد کا مطلب کیا ہے؟ پریز وردی. تو اب دیکھیں نا، یہ سارا کچھ ڈیوائن پلان ہے، جی یہ ڈیوائن پلان ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کریم نے ایک آرڈینری سسٹم تھا، اس آرڈینری سسٹم میں ایک آرڈینری گھر تھا، اس آرڈینری گھر میں ایک آرڈینری بچہ پیدا ہوا، اس کا ایک آرڈینری سے نام رکھ دیا گیا، اور پھر سم ہاؤ وہ بائی ورچو آف لاک یا چانس اوپر آ گیا. نہیں نہیں نہیں، جی جی یہ کائنات پوری طرح ڈیزائن کی گئی ہے، کی جا رہی ہے ان کے لیے. یہاں پہ نا ایک سوال جی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست نے پوچھا، جی وہ اس سے لنکڈ ہے. وہ کہتے ہیں آپ سیرت پوڈ کاسٹ میں ایک طرف کہتے ہیں کہ گورے کو کالے پر، ہاں ہاں کالے کو گورے پر، آقا کو غلام پر، غلام کو آقا پر، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، کوئی فضیلت نہیں. جی دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا خاندان، اور وہ تو خوشبو تھی اس میں، اور اس میں تو ظرف تھا، اور وہ تو چنے ہوئے لوگ تھے. تو ہاؤ ڈو یو کوئنسائڈ دیز تھنگس؟ بڑا خوبصورت سوال ہے اور بڑا انٹیلیجنٹ سوال ہے. انٹیلیجنٹ سوال جی. ہے ایکچولی. ہاں جی اب اس کا جواب کیا ہے؟ جی جب تو آنی ہے نا میرٹ، معاملات کا، ایویلویشن کا، اعمال کا، تو میرٹ چلنا ہے. نہ گورا کالا، نہ کالا گورا، نہ آقا نہ غلام، سب برابر ہے. انسانی حقوق میں بھی برابر ہے، اللہ کے حضور جھکتے ہوئے بھی برابر ہے. وہ جو اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہوا ہے، ایک ہی صف ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، اور بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. بندہ و صاحب و محتاج و غنی، بندہ اور صاحب کا ایک کمپیریزن بتا دیا، محتاج اور غنی کا ایک بتا دیا، ایک لینے والا ایک دینے والا. جی بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یعنی آپ اس دین کی مساوات کی میرٹ کی خوبصورتی دیکھیں. آپ کا ملازم آپ کے برابر کھڑا ہوتا ہے، آپ سے آگے کھڑا ہوتا ہے. جی، ایک کمزور جس کی آپ مدد کر رہے ہیں اللہ کے لیے، وہ آپ سے آگے کھڑا ہے تو کھڑا ہے، وہ آپ کے برابر کھڑا ہے تو کھڑا ہے. کسی کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ میں پہلی صف میں پہلے آیا تھا، پہلی صف میں جگہ تھی، میں بیٹھ گیا ہوں تو مجھے اٹھا کے نکال دیا جائے گا جی باہر، چلو تمہاری حیثیت نہیں ہے. یہ اس دین کا کمال ہے. سو میرٹ تو یہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اب اگر اللہ نے میرے باپ دادا میں خوش شکلی بنایا ہے تو وہ جین چل رہی ہے نا. جی اگر میرے دادا میں پردادا میں ظرف تھا اور اس کی رمق یا اس کی لیگیسی اس خاندان میں چلی آ رہی ہے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے نا. ہاں، میرا جتنا مرضی ظرف ہو، میں جتنا مرضی خوبصورت ہوں، میں جتنا مرضی ذہین ہوں، میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں، لیکن میں اللہ کا حکم نہیں مانتا، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں فراڈ کرتا ہوں، لوگوں کا حق مارتا ہوں، تو یہ تعلق، یہ رشتہ، یہ کمال مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. بالکل جی، بالکل جی مجھے یہ نسبت، یہ عزت فائدہ تب دے گی جب میں یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں. پھر میں خوش شکل بھی ہوں، پھر میں خوش مزاج بھی ہوں، پھر ظرف بھی ہوں، پھر یہ میرے مالک کے مجھ پہ عطا ہے یا ہم سب پہ عطا ہے کہ اس نے ایک خوبی مجھ میں تھوڑی زیادہ رکھ دی جی باقیوں کی نسبت. سو مالک کا دیکھیں، وہ شیر خدا علی کرم اللہ وجہ سے منسوب قول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ فرش پہ سونے والے جی جی اور مخمل کے بیڈ پہ سونے والے دونوں ایک ہی طرح کے خواب دیکھتے ہیں. جی جی، خواب دیکھنے میں آزادی ہے. ایک ہی طرح کے خواب دیکھنے سے مراد ویژن کا یا ایکسپوجر کا فرق تو ہوتا ہی ہے نا. تو مجھے اللہ کی مساوات پہ یقین آ گیا. پھر آپ قبر دیکھیں، قبر کے اندر سے اتار دیا جاتا ہے تو وہ شہزادہ تھا، بادشاہ تھا، چودھری تھا، کمزور تھا، غریب تھا، برابر ہو گیا. سوال بھی ان سے وہی پوچھے جانے ہیں، جواب بھی ان کے وہی ہونے چاہیے. اگر انہوں نے نیکی کی ہے تو ان کو اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہے، اور اگر انہوں نے زیادتی کی ہے
تو ان کو اس کی سزا بھی اتنی ہے. سو میرٹ پرویل کرے گا, میرٹ از دیئر. ہاں وہ جو ہم خوبیوں کی بات کرتے ہیں کہ سرکار کی لائنیج میں وہ نور, وہ خوبی, وہ خوشبو چلی آ رہی تھی, یہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے. ابو لہب بھی اسی خاندان سے تھا. جی بالکل بالکل. میرٹ کچھ اور ہے. جو کمال جناب حمزہ کو نصیب ہوا, جو جناب عباس کو نصیب ہوا, جو جناب عبداللہ کو نصیب ہوا, جو جناب عبد المطلب کو, ہاشم کو, عبد المناف کو, قصی کو, کلاب کو, وہ انہیں کو نصیب اصل ہوا. میں جو خوشبو ہے یا وہ جو پاکیزگی ہے یا جس کو ہم کیریکٹر کہتے ہیں, وہ ہے اللہ کے ساتھ جڑ جانے کا نام جی ہے نا. جی جی. جو اللہ کا فرما بردار ہے تو بس اس میں پھر سارے کمال اللہ نظر آتے نے ہیں نا. اپنے کرائٹیریا پہ جج کرنا بس ہے, یہی گورا چیز تھا ہے. یا کالا. جی اصل بات ہی سو یہ ہے. آج کے لیے یہی. اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر آگے چلیں گے, اور وہ جو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ وقت گزرا ہے اور ان کو جو مقام اور خوش بختی ملی ہے, انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم.